देवर को ससुराल वाले जब भी शादी का कहते तो कहता भाभी जैसी लड़की से शादी करूंगा। शर्म के मारे मैं चुप कर जाती। एक रोज कहने लगा, भाभी आप जैसी लड़की मिल गई है, बस अब आप जल्दी से तैयार हो जाएं। मैं भी बन सवर कर तैयार हो गई, मगर उस रात उसने मेरे होश उड़ा दिए। जब मेरा नाम शकीला पराचा है और मेरी शादी को 1 साल हो चुका था। मुझे मेरे शौहर ने एक शादी में देखा था और वो मुझे देखते ही इतना दीवाना हो गया कि उसने फौरन ही मेरा हाथ मांग लिया था। मैं अपने वालिदैन की अकलौती औलाद थी, इसीलिए वो मेरे लिए बहुत अच्छा पार्टनर तलाश करना चाहते थे। मेरा शौहर अदील पढ़ा लिखा था और उसकी जॉब भी बहुत अच्छी थी, इसीलिए वो मेरे वालिदैन को मुतासिर करने लगा, क्योंकि अकलौती बेटी होने की वजह से वो मेरी शादी करने से डर रहे थे। मगर अदील ने भी हमारा घर देख लिया और जब तक मेरे वालिदैन ने उस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कही, वो अपने फैसले पर डटा रहा। मेरे शौहर अदील को मुझसे मोहब्बत शादी से पहले हुई, मगर मुझे शादी के बाद उससे मोहब्बत होने लगी, क्योंकि वो बहुत अच्छा इंसान था, बल्कि उसकी सारी फैमिली ही बहुत अच्छी थी। मेरे ससुराल वाले भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, बल्कि मेरा एक ही देवर था जो मेरी खूबसूरती का इतना दीवाना था कि वो अक्सर मजाक मजाक में मुझसे कहता था कि मैं भाभी जैसी लड़की से ही शादी करूंगा। जब वो मेरी नई नई शादी हुई थी तब मैं ये बात सुनकर शर्मा जाती थी और मुझे लगा था कि मेरा देवर ऐसे मुझसे मजाक करता था, मगर वो तो बिल्कुल अपने भाई पर गया था, क्योंकि मेरे ससुराल वाले जब भी उससे कहते थे कि जल्द तुम्हारी तालीम मुकम्मल हो जाए और तुम डॉक्टर बन जाओ तो हम तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी लड़की तलाश करेंगे, लेकिन मेरा देवर हर बार ये बात सुनकर संजीदा हो जाता और कहता कि अगर तुम लोग भाभी जैसी लड़की तलाश कर लोगे तो मैं भी फौरन शादी कर लूंगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास होने लगा कि मेरा देवर तो इस मामले में बहुत संजीदा होता जा रहा है। इसलिए मेरा देवर जब भी ये बात कहता कि मुझे भाभी जैसी लड़की से शादी करनी है तो ये सुनकर मैं हंस देती और उसे कहती कि मेरी तो कोई बहन भी नहीं है जिससे शादी करा के तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर लूं। ये सुनकर वो अक्सर मजाक मजाक में कहता था कि अपने वालिदैन से पूछ ले, क्योंकि हो सकता है कि आपकी कोई बहन हो मगर उन्होंने छुपा रखी हो। ये सुनकर मैं अपने देवर के पागलपन पर बहुत हंस देती और मैं अक्सर अपने शौहर से पूछती थी कि क्या मैं बहुत खूबसूरत हूँ, तो वो हंस देता कि और कहता कि तुम सच में बहुत खूबसूरत हो, अगर तुम्हारी बहन होती तो मैं अपने भाई उस्मान के लिए ले आता। ये सुनकर तो मैं उदास हो जाती, क्योंकि बचपन से मुझे एक बहन या भाई की कमी महसूस होती थी और अगर वाकई मेरी एक बहन होती तो मैं उसे अपने ससुराल ही ले आती ताकि वो मेरी आंखों के सामने रहे। मगर यही हकीकत थी कि मेरी कोई बहन नहीं थी और ये बात मैं अपने देवर को भी कई बार बता चुकी थी, मगर मेरा देवर इसी जिद पर अड़ा रहा कि भाभी जैसी लड़की से ही शादी करूंगा। इस दौरान मेरे देवर की तालीम मुकम्मल हो गई तो मेरी सास अपने बेटे के लिए लड़कियां तलाश करने लगी। किसी भी शादी में जो भी लड़की मेरी सास को अच्छी लगती वो घर आकर मेरे देवर को बताती, मगर वो खामोश रहता। मेरा देवर इन दिनों जॉब तलाश कर रहा था। मेरी सास चाहती थी कि उसकी जॉब लगते ही उसकी शादी कर दें। मेरी सास को लगता था कि अब वो काफी समझदार हो चुका है, इसीलिए जिद नहीं करेगा और किसी भी लड़की से शादी कर लेगा। मगर जब जॉब मिलते ही मेरी सास ने मेरे देवर से शादी के बारे में पूछा तो वो कहने लगा, अम्मी मैंने आपको बताया था कि मैं भाभी जैसी लड़की से शादी करूंगा, मगर आप लोगों ने मेरे लिए ऐसी कोई लड़की तलाश ही नहीं की, इसीलिए अब आप लोग बेफिक्र हो जाएं, क्योंकि अब मैं अपने लिए ऐसी लड़की खुद तलाश करूंगा और जल्द शादी भी कर लूंगा। ये सुनकर मेरी सास सच में बहुत परेशान हो गई, क्योंकि अभी तक मेरा देवर अपनी इस ख्वाहिश को दिल में दबाए बैठा था। मेरी सास ने ये बात हमें बताई तो हम भी परेशान हो गए, क्योंकि वो मेरी जैसी लड़की कहाँ से तलाश करेगा और अगर उसे मेरी जैसी लड़की नहीं मिली तो वो क्या सारी उम्र कंवारा रहेगा। ये बात सोचकर मैं घबरा गई, क्योंकि इन सब में मुझे अपना कसूर लग रहा था। खैर उन्हीं दिनों मेरे देवर को सवात बुला लिया गया, क्योंकि वहां एक बीमारी फैली हुई थी। हमने भी उसे जाने दिया ताकि उसका दिमाग फ्रेश हो जाए और वो 1 महीने तक वहां रहा। मगर फिर एक दिन मेरा देवर सवात से घर वापस आया तो हम सबसे कहा कि मैंने भाभी जैसी लड़की तलाश कर ली है, आप लोग मेरे साथ चलकर रिश्ता पक्का कर दें। ये सुनकर हम सब हक्का पक्का रह गए। ये कैसे मुमकिन था कि कोई लड़की हूबहू मेरे जैसी हो। उस वक्त मेरे शौहर ने कहा कि हो सकता है कि उसे सवात में कोई प्यारी सी लड़की पसंद आ गई हो और अब वो उससे शादी करना चाहता हो, इसीलिए आप लोग देर न करें
اور اس کے گھر جا کر رشتہ پکا کر لے۔ یہ سن کر ہم سب خوش ہو گئے کیونکہ ہم تو اس کی خوشی ہی چاہتے تھے، مگر مجھے اندر ہی اندر تجسس ہونے لگا کہ آخر وہ لڑکی کون ہے جو بالکل میرے جیسی ہوگی۔ اگلے دن ہی میرا دیور مجھے اور میری ساس کو ساتھ لے کر لڑکی کے گھر چل پڑا اور ہم بھی خوشی خوشی اس کے ساتھ چل پڑے۔ مگر جب میرے دیور نے اسے راستے کی طرف گاڑی موڑی جو کہ میرے مائکے کی طرف موڑ دی تو میں چونک گئی۔ کیا میرے دیور کو میرے ہی محلے میں مجھ جیسی کوئی لڑکی مل گئی ہے؟ یہ بات میں نے اس سے نہیں پوچھی کیونکہ وہ گاڑی اتنی تیز چلا رہا تھا جیسے جلد از جلد لڑکی کے گھر پہنچ جانا چاہتا ہو۔ میں اس کی بےتابی دیکھ کر ہنس دی۔ یہ محبت بھی نا انسان کو دیوانہ بنا دیتی ہے۔ میں گاڑی میں آرام سے بیٹھ گئی۔ میرا محلہ قریب ہی تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہاں پہنچ کر مجھے سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے کہ میرے دیور نے وہاں کس کی بیٹی کو اپنے لیے پسند کر لیا تھا۔ لیکن میں اس وقت سکتے میں آ گئی جب میرے دیور نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، اب گاڑی سے اتر آئیں کیونکہ لڑکی کا گھر آ گیا ہے۔ اور میں نے جو ہی سامنے والے گیٹ کو دیکھا میرے تو ہوش اڑ گئے کیونکہ وہ تو میرا ہی گھر تھا جہاں میرے بوڑھے ماں باپ کے سوا اور کوئی نہیں رہتا تھا۔ یہ دیکھ کر میری ساس بھی میری طرف حیران نظروں سے دیکھنے لگی اور اپنے بیٹے کو بازو سے پکڑ کر کہا، ہوش کرو بیٹا، یہ تو تمہارے بھائی کا سسرال ہے اور یہاں اس کے ساس سسر کے علاوہ اور کوئی نہیں رہتا۔ حیرت کے مارے مجھ سے تو کچھ بولا ہی نہیں گیا مگر میری ساس نے ہمت کر کے یہ بات پوچھ ہی لی، تمہیں کوئی غلط فہمی تو نہیں ہوئی؟ ماں کے پوچھنے پر میرا دیور ہنس دیا۔ مجھے ایسے لگا جیسے میرا دیور پاگل ہو چکا تھا کیونکہ وہ ہمیں ایسے گھر لے آیا تھا جہاں کوئی لڑکی نہیں رہتی تھی۔ امی، میں بالکل ٹھیک ہوں اور آپ کو بالکل صحیح جگہ پر لے کر آیا ہوں۔ آپ جلدی سے اندر چلیں کیونکہ آپ کی ہونے والی بہو آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ یہ سن کر ہم دونوں ساس بہو دھڑکتے دل کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ سامنے ہی ڈرائنگ روم میں امی صوفے پر بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ امی نے مجھے دیکھا تو حیرانی سے کہا، ارے بیٹا، تم اچانک سے کیسے آ گئی؟ امی کی بات سن کر میں نے اپنی ساس کی طرف دیکھا جو کہ یہ سن کر گھبرا گئی۔ ہمارے دل دھک دھک کرنے لگے کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ میرا دیور آج ہم دونوں کو شرمندہ کروا کر رہے گا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتی ابو اندر کمرے سے نکل آیا اور امی سے کہا، ارے بھائی، عثمان نے مجھے کال کر کے بتا دیا تھا کہ ہم لوگ آ رہے ہیں لیکن میں تمہیں بتانا بھول گیا تھا۔ یہ کہہ کر ابو نے ہمیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور ہم سکون کی سانس لیتے ہوئے بیٹھ گئے، ورنہ تو آج مجھے لگ رہا تھا کہ میرا دیور مجھے اپنے ہی والدین سے پٹوا کر رہے گا۔ ابو ہم سے باتیں کرنے لگے جبکہ میرے دیور کی نظریں اس کمرے کی طرف لگی ہوئی تھی جو شادی سے پہلے میرا ہوا کرتا تھا، بلکہ اب بھی جب کبھی میں مائکے آتی میں یہیں اسی کمرے میں سوتی تھی۔ پتہ نہیں اب اس کمرے میں ایسا کیا خاص چھپا ہوا تھا۔ جب سے میرا دیور آیا تھا اس کمرے کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ میں امی سے باتیں کر رہی تھی مگر میری نظریں دیور پر لگی ہوئی تھی۔ اسی وقت میری امی اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ یہ سن کر میرا دیور کہنے لگا، آنٹی آپ زحمت نہ کریں بلکہ اسے چائے بنانے کو کہہ دیں۔ یہ سن کر امی مسکرانے لگی جبکہ میں حیران ان دونوں کو دیکھنے لگی جو ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ امی، یہ کس کی بات کر رہا ہے؟ میں نے امی سے پوچھا تو مسکرانے لگی اور کسی کو آواز دی جبکہ میں اس وقت ششتر رہ گئی جب اندر سے میرے ہی جیسی ایک لڑکی کمرے سے باہر نکلی اور میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں اسے حیران پریشان دیکھ رہی تھی کیونکہ وہ بالکل میرے جیسی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ میری جڑواں بہن ہے۔ امی، یہ کون ہے؟ میں نے امی سے پوچھا تو وہ لڑکی آگے بڑھی اور میرے گلے لگ گئی۔ میں تمہاری ہی بہن ہوں۔ یہ سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے اپنے والدین کی طرف دیکھا۔ یہ سب تمہارے دیور کی وجہ سے ممکن ہوا ورنہ ہم تو بالکل مایوس ہو چکے تھے۔ اپنے ابو کی یہ بات سن کر میں سکتے میں آ گئی۔ عثمان، تم ہی بتاؤ آخر یہ کیا چکر ہے؟ میری بات سن کر میرا دیور کہنے لگا کہ میری کہانی بعد میں شروع ہوگی، پہلے آپ اپنے والدین کی کہانی سن لیں جنہوں نے آپ سے یہ بات چھپا لی تھی کہ آپ کی کوئی بہن بھی ہے۔ یہ سن کر میں نے اپنے والدین کی طرف دیکھا۔ آپ لوگوں نے یہ بات مجھ سے کیوں چھپا لی تھی؟ یہ سن کر امی رونے لگی جبکہ ابو کہنے لگے، بیٹا دراصل تم اس وقت بہت چھوٹی تھی اور میں کام کے سلسلے میں سوات گیا تھا۔ تم سب بھی میرے ساتھ تھے اور میں صبح سویرے کام پر چلا گیا جبکہ تمہاری ماں تم دونوں کو ساتھ لے کر گھومنے نکل گئی کیونکہ تمہاری ماں کو گھومنے پھرنے کا بہت شوق تھا۔ تم دونوں چونکہ جڑواں تھی اور شکل بھی ایک جیسی تھی اس لیے تمہاری امی تم دونوں کو نہیں سنبھال سکتی تھی، اسی لیے تمہاری جڑواں بہن عائشہ اس سے کھو گئی تھی۔
اس نے خود ہی اسے سارا دن تلاش کیا اور جب عائشہ نہیں ملی تو تمہاری امی نے مجھے کال کی اور ساری بات بتائی، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ عائشہ کہیں سے کہیں پہنچ چکی تھی۔ یہ کہہ کر ابو خاموش ہو گئے۔ میری امی کہنے لگی، دراصل میں اس وقت بہت گھبرا گئی تھی، لیکن اگر میں فوراً تمہارے ابو کو کال کر دیتی تو عائشہ آج ہمیں اتنے برس بعد نہ ملتی۔ یہ کہہ کر امی رونے لگی اور میری ساس انہیں چپ کرانے لگی۔ یہ سب ہماری قسمت میں لکھا ہوا تھا۔ میری بہن عائشہ نے یہ بات کہی تو میرا دیور مسکرانے لگا۔ ہاں، تم بھی میری قسمت میں لکھی ہوئی تھی اور تم نے واپس آ کر میری ہی بیوی بننا تھا۔ یہ سن کر عائشہ شرمانے لگی، جبکہ میں نے اپنے دیور کی طرف دیکھا۔ یہ بتاؤ ہیرو کہ تم میری بہن کو کہاں سے ڈھونڈ لائے ہو؟ یہ سن کر میرا دیور کہنے لگا، ابھی میری کہانی کا وقت نہیں آیا، اب آپ اپنی بہن عائشہ سے پوچھیں کہ اپنے والدین سے بچھڑنے کے بعد یہ کہاں چلی گئی تھی۔ یہ سن کر میری بہن عائشہ اپنی کہانی سنانے لگی۔ دراصل اپنے والدین سے کھو جانے کے بعد میں جس عورت کو ملی تھی اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اسی لیے وہ مجھے لے کر سوات سے دور چلی گئی، کیونکہ اسے میرے حلیے سے پتہ چل چکا تھا کہ میں کسی امیر والدین کی اولاد تھی۔ اس لیے وہ پولیس سے چھپنے کے لیے اپنا گھر چھوڑ کر چلی گئی اور مجھ سے بھی یہ راز چھپا لیا۔ اس سے مجھے اپنی اولاد کی طرح پالا، مجھے اچھی تعلیم دی، ڈاکٹر بھی بنایا، مگر میری خوشیاں دیکھنے سے پہلے ہی اسے کینسر ہو گیا اور مرنے سے پہلے اس نے مجھے ساری بات بتا دی، مگر میں اپنے والدین کو نہیں جانتی تھی، اسی لیے اس عورت کے مرنے کے بعد میں واپس ان کے سوات والے گھر میں آ گئی تاکہ یہاں سے پتہ کروں کہ آخر میرے والدین کون تھے۔ عائشہ بھی اپنی کہانی سنا رہی تھی کہ بیچ میں میرا دیور بول پڑا، بس بس بس، اس کے بعد یہ کہانی میں نے سنانی ہے۔ عثمان کی یہ بات سن کر ہم سب ہنس دیے۔ اس نے میں بتایا کہ جب سوات میں بیماری پھیلی تو ہم سب ڈاکٹرز کی ڈیوٹی وہاں لگ گئی۔ میں بھی وہاں پہنچا تو عائشہ بھی ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے وہیں لوگوں کا علاج کر رہی تھی۔ چونکہ اس کی شکل میری بھابھی سے ملتی تھی، اسی لیے میں اسے دیکھ کر چونک گیا اور اس سے بات چیت شروع کر دی تاکہ یہ جان سکوں کہ یہ صرف اتفاق تھا یا واقعی عائشہ میری بھابھی کی کوئی جڑواں بہن تھی۔ چونکہ اس وقت عائشہ خود بھی اپنی فیملی کی تلاش میں تھی، اسی لیے جب میں نے اسے بتایا کہ تمہاری شکل تو میری بھابھی سے ملتی ہے تو یہ چونک گئی اور اس کے بعد ساری کہانی آہستہ آہستہ کھلتی چلی گئی اور میں اسے یہاں اس کے والدین کے پاس لے آیا۔ میرے دیور کی یہ بات سن کر میں رونے لگی اور ایک بار پھر عائشہ کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ عثمان، تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے ہماری کھوئی ہوئی بہن واپس ملا دی۔ یہ سن کر عثمان نے جلدی سے کہا، ارے نہیں بھائی، میں تو اپنی بیوی تلاش کرنے نکلا تھا، اب آپ لوگ دیر نہ کریں اور یہ رشتہ پکا کر دیں اس سے پہلے کہ یہ پھر سے کھو جائے۔ یہ سن کر ہم سب ہنس دیے۔ ہم دونوں بہنوں نے شاید ایسے ہی ملنا تھا۔ یہ تو شکر ہے کہ میرے دیور نے یہ ضد پکڑ لی تھی کہ مجھے بھابھی جیسی ہی لڑکی سے شادی کرنی ہے، ورنہ عائشہ ہم سے کبھی نہ مل پاتی۔